بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا کورس چل رہا تھا کہ ترکیب کیسے حل کریں بھی، تو کل ہم نے مبتدا خبر کی ترکیب کری تھی۔ تو ہم نے کل پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے دو جز ہوتے ہیں، پہلا مبتدا دوسرا خبر۔ جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا پہلا جز اسم ہو۔ اگر پہلا جز اسم ہوا تو جملہ اسمیہ ہوگا، اگر پہلا جز فعل ہوا تو جملہ فعلیہ ہوگا۔ تو آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا سبق یہ ہے کہ جب دو اسم ہوں اور پہلے والا ناکرہ ہو دوسرے والا معرفہ ہو۔ کیا کہا ہے؟ جب دو اسم ہوں، پہلے والا ناکرہ ہو دوسرے والا معرفہ ہو۔ مثال سے بات سمجھ آ جائے گی، جس طرح بیت اللہ، جس طرح بیت اللہ۔ اب بیت یہ پہلا اسم ہے، ناکرہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کہا تھا؟ دو اسم ہو، پہلے والا ناکرہ ہو، تو بیت پہلا اسم ہے اور ناکرہ ہے، اور دوسرے والا کیا ہو؟ معرفہ ہو۔ اب اللہ یہ اسم ہے، کیوں؟ اور یہ معرفہ ہے۔ معرفہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ معرفہ کی جو 7 قسمیں ان میں سے ایک عالم بھی ہے، تو یہ اللہ کیا ہے؟ معرفہ ہوا۔ اللہ کیا ہوا؟ معرفہ۔ تو اب بات سمجھیں کہ جب دو اسم ہوں، پہلے والا ناکرہ ہو، پہلے والا اسم ناکرہ ہو، اس کو ہم ترکیب میں مضاف بنائیں گے، اور دوسرے والا اسم معرفہ ہو تو اس کو ہم مضاف الیہ بنائیں گے۔ تو اب بیت اللہ کی ترکیب کیا ہوئی؟ بیت مضاف، اللہ مضاف الیہ، اور اسی کو ہم مرکب اضافی بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ کیا ہوا؟ مرکب اضافی۔ اور مضاف الیہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کا ترجمہ الٹی طرف سے شروع کرتے ہیں، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، ٹھیک ہے۔ اور دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے معنی میں کا کی کے یہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، کا کی کے لفظ آتے ہیں، کا کی کے، تو اس کے ترجمے میں کا کی کے یہ الفاظ آتے ہیں، جس طرح اللہ کا گھر۔ امید ہے کہ یہاں تک بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ آگے جملہ لکھا ہے میں نے، محمد الرسول اللہ۔ اب اس کی ہم نے ترکیب کرنی ہے۔ اب کل والے سبق کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جملہ اسمیہ کا پہلا جز اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا ہے نا۔ تو اب محمدن ویسے تو یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ معرفہ اس لیے ہے کہ معرفہ کی قسموں میں سے ایک عالم قسم ہے، وہ اس میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ترکیب کیا ہوگی؟ محمدن مبتدا، اب آگے ہے رسول اللہ۔ اب رسول کیا ہے؟ یہ ناکرہ ہے، تو ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ مضاف، اللہ ہی، ویسے یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ مضاف الیہ، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا تھا جب دو اسم ہو، پہلے والا ناکرہ ہو جس طرح رسول یہاں پہ ناکرہ ہے، اور دوسرے والا معرفہ ہو جس طرح یہاں پہ اللہ معرفہ ہے، تو ترکیب ہم اس کی مضاف الیہ کریں گے۔ تو لہٰذا محمد مبتدا، رسول مضاف، اللہ مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب یہاں پہ جملہ اسمیہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس کا پہلا جز محمد اسم ہے، تو اس لیے جملہ اسمیہ ہوا۔ خبریہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس میں خبر دی جا رہی ہے۔ خبر کس چیز کی؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھنا مضاف الیہ کا ترجمہ ہم الٹی طرف سے کریں گے، اور کا کی کے الفاظ بھی آئیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس لیے جملہ اسمیہ اور خبریہ ہوا، انشائیہ نہیں ہوا، اس لیے کہ یہاں خبر دی جا رہی ہے۔ انشائیہ وہاں ہوگا جہاں خبر نہیں دی جا رہی ہوگی۔ اب ایک اور مثال لیتے ہیں، اللہ ولی المؤمنین۔ اب یہاں پہ اللہ مبتدا، بھئی مبتدا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ معرفہ ہے۔ کیوں ہے مبتدا؟ کیوں ہے؟ کیونکہ معرفہ ہے۔ ولی مضاف، کیوں مضاف ہے؟ ناکرہ ہے یہ۔ المؤمنین یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ معرفہ ہے۔ تو اوپر ابھی ہم نے پڑھا تھا دو اسم ہو، پہلا ناکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو، تو ترکیب ہم مضاف الیہ کریں گے۔ تو اب اللہ مبتدا، ولی مضاف، المؤمنین مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جملہ اسمیہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس کا پہلا جز اسم ہے، وہ کیا ہے؟ محمدن، ٹھیک ہے، یہ اسم ہے اور مبتدا ہے، اس لیے جملہ اسمیہ ہوا، خبریہ ہوا، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔
اب ہم حدیث سے ایک مثال لیتے ہیں تو بات واضح ہو جائے گی اور آخری ترکیب ہوگی. جس طرح الطہور شطر الایمان. اب یہ آپ ترکیب کریں. الطہور کیا ہے؟ دیکھ لیں شروع میں الف لام بھی ہے تو معرفہ ہی ہے نا. تو ترکیب میں کیا معرفہ واقع ہوگا؟ مبتدا. شطر یہ کیا ہے؟ مضاف. کیوں مضاف ہے بھائی؟ ناکرہ ہے. ناکرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ معرفہ کی قسموں میں سے جتنی بھی ہیں وہ اس میں نہیں آ رہی. تو آج کے سبق میں یہ بھی کہ آپ معرفہ کی اقسام یاد کر لینا جو ساتھ ہیں، اس میں اشارہ، اس میں موصول، الف لام، ضمیر، اس طرح جو بھی ہیں، تو پھر آسان ہو جائے گا. اب دوبارہ کرتے ہیں. الطہور مبتدا، شطر مضاف، الایمان دیکھیں معرفہ آ رہا ہے. ہم نے پڑھا ہے کہ جب پہلا اسم نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو مضاف مضاف الیہ کی ترکیب کرتے ہیں. تو الایمان کیا ہوا؟ مضاف الیہ. تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جملہ اسمیہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ پہلا جز اسم ہے. وہ کیا ہے؟ الطہور. معرفہ ہے، اسم ہے. ٹھیک ہو گیا ہے؟ تو امید ہے کہ آپ احباب کو مضاف مضاف الیہ کی ترکیب سمجھ آ چکی ہوگی. اچھا، آج کے سبق کے بعد شاید آپ کے ذہنوں میں یہ چیز آئی ہو کہ یہ ترکیبیں تو ہمیں پہلے بھی آتی تھیں. تو دیکھیں اکثریت کو نہیں بلکہ میرے خیال سے سب کو یہ ترکیب آتی ہوگی، لیکن اصل ترکیب کا آنا نہیں ہے، ترکیب کا رٹنا مسئلہ نہیں ہے، ترکیب کو سمجھنا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آج آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھ لی ہوں گی. تو اب انشاءاللہ یہ اس طرح کی ترکیب میں آپ مار نہیں کھائیں گے. تو ابھی ہم یہ ٹوٹے ٹوٹے جملوں کی ترکیبیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی چھوٹے چھوٹے جملوں کی. تو آگے چلتے جائیں گے معطوف معطوف علیہ اور بھی جتنی ساری ترکیبیں جب کریں گے پھر ہمیں مکمل گرفت ہوگی ایک جملے کے اندر. جس طرح کے مرضی الفاظ آ جائے، مضاف مضاف الیہ آ جائے، فاعل مفعول آ جائے، معطوف معطوف علیہ آ جائے، تابع متبوع آ جائے، جو بھی آ جائے تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.